بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹار ٹریک عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ عمران صاحب، جوانا نے مجھے بتایا کہ آپ مشن چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس وقت جیپوں میں بیٹھے پہاڑیوں سے خاصی دور پہنچ چکے تھے۔ ہاں، جوانوں کو میں نے یہی بتایا تھا۔ دراصل جس انداز میں ہمیں مجرموں نے مارنے کی کوشش کی تھی، اس سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ نہ صرف ہمیں مسلسل چیک کر رہے ہیں بلکہ ہماری آوازیں بھی سن رہے ہیں، اور فوری طور پر اپنی ناکامی پر مشتعل ہو کر وہ ہمارے خلاف کوئی خوفناک سائنسی حربہ بھی استعمال کر سکتے تھے، جبکہ ہمارے پاس دفاع کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اس لیے میں نے جان بوجھ کر یہ باتیں کی تھی، عمران نے اسے وضاحت سے سمجھاتے ہوئے کہا، اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ لیکن عمران صاحب، ایک بات میں سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ ہم جب ان غاروں تک پہنچ گئے ہیں اور اسٹار ٹریک کے لیبارٹری بھی وہیں ہے، تو پھر انہوں نے ہمیں ختم کرنے کی خود کوشش کیوں نہیں کی؟ صفدر نے کہا، تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے۔ جہاں تک میرا آئیڈیا ہے، وہ ہمیں ان غاروں میں یا اس کے قریب ختم نہیں کرنا چاہتے، تاکہ دنیا کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اسٹار ٹریک کی لیبارٹری واقعی یہی ہے۔ عمران نے جواب دیا، لیکن اب ہمیں تو معلوم ہو گیا ہے نا، اور ظاہر ہے ہم کسی کو بھی بتا سکتے ہیں۔ جولیا جو پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی بول پڑی، ہاں، یہ بات ان کے ذہن میں ہوگی، اور اس بات کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں ان غاروں سے ہٹ کر کہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ غاروں کی طرف بھی دنیا متوجہ نہ ہو اور ہمارا خاتمہ بالخیر بھی ہو سکے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ صفدر نے کہا، ہوشیار ہی نہیں بلکہ خبردار بھی، اور صرف خبر ہی نہیں بلکہ پورا اخباردار۔ بلکہ عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی تھی۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ غار میں گرنے کے بعد عمران صاحب اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے۔ صفدر نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، اور وہ ہنس رہا تھا۔ دراصل غار میں مجھے اطمینان سے مراقبہ کرنے کا وقت مل گیا تھا، اور مراقبے میں مجھے معلوم ہوا کہ دنیا فانی ہے، آنی جانی ہے، بلکہ جاتی زیادہ ہے، آتی کم ہے۔ عمران نے بڑے فلسفیانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن عمران، اب تمہارا پروگرام کیا ہے؟ کیا ہمیں دوبارہ غاروں میں جانا ہوگا؟ جولیا نے موضوع پر آتے ہوئے کہا، نہیں، بلکہ اب غاریں چل کر ہمارے پاس پہنچیں گی، بلکہ وہ چل بھی پڑی ہیں، عمران نے کہا، اور عمران کی بات سن کر وہ دونوں چونک پڑے۔ وہ کیسے؟ کیا مطلب؟ کیا ہمارا تعاقب ہو رہا ہے؟ صفدر نے چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ظاہر ہے وہ بیک مرر میں تو تعاقب کو چیک نہ کر سکتا تھا، کیونکہ پیچھے آنے والی جیپیں تو ان کی اپنی تھیں۔ تعاقب نہیں بلکہ فضاقب ہو رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فضاقب؟ کیا مطلب؟ یہ کون سا لفظ ہے؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی، جب فضا میں رہ کر تعاقب کیا جائے تو اسے فضاقب بھی کہا جا سکتا ہے۔ آخر ہماری زبان کو بھی تو پھلنا پھولنا چاہیے۔ نئے نئے الفاظ نئے نئے شگوفوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ کیا کہ انہی گھسے پٹے پرانے الفاظ ہی بوتے بوتے ہم قبروں میں جا گھسیں، اور زبان بیچاری بوڑھی ہو کر ہماری ہی قبروں پر بیٹھی سر دھنتی رہ جائے۔ عمران کا چرخہ ایک بار پھر چل پڑا، لیکن صفدر اس کی بات سننے کی بجائے جیپ کی سائڈ سے سر باہر نکال کر اوپر دیکھنے لگا، اور پھر وہ چونک پڑا، کیونکہ اسے کافی بلندی پر ایک ہیلی کاپٹر کو اڑتے دیکھ لیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر تھا، اس لیے اس کی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ایک ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر موجود ہے، لیکن آپ نے اسے کیسے چیک کر لیا؟ صفدر نے حیرت سے اسٹیئرنگ پر بیٹھے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بتایا ہے کہ غار میں مجھے مراقبہ کرنے کا موقع مل گیا تھا، اور اس مراقبے کی وجہ سے میرے اندر اتنی روحانیت پیدا ہو چکی ہے کہ اب میں فضا کی لامحدود بلندیوں میں آنکھیں بند کر کے جھانک سکتا ہوں۔ ویسے جب جیپ نے پہلا موڑ کاٹا تھا تو میں نے ایک ہیلی کاپٹر کو اس پہاڑی کے عقب سے بلند ہوتے دیکھ لیا تھا جس پہاڑ میں یہ غاریں موجود ہیں۔ عمران نے ساتھ ہی وضاحت بھی کر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں براہ راست ہوٹل میں نہ جانا چاہیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اوپر سے ہی بم مار کر ہوٹل کو ہی اڑا دیں، جولیا نے پریشان سے لہجے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ ہونے کو تو لڑکا لڑکی دونوں ہو سکتے ہیں، اور تیسری صنف کے بھی ہونے کے احکامات بہرحال رہتے ہیں، لیکن تم ایسا کرنا کہ ہوٹل سے ذرا پہلے مجھے جوزف اور جوانا کو اتار دینا۔ اگر وہ اوپر سے ہمیں چیک کر رہے ہیں تو یقیناً وہ ہماری عدم موجودگی کی وجہ سے ہوٹل پر بم مارنے سے گریز کریں گے، اور انہیں نیچے آنا پڑے گا، اور ایک بار وہ نیچے آ گئے تو پھر یقین کرو وہ نیچے ہی رہیں گے اور ہم اوپر، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اور صفدر اور جولیا فوراً ہی عمران کی تمام پلاننگ سمجھ گئے کہ عمران ان لوگوں کو پکڑ کر خود ان کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ اگر آپ کا پروگرام ایسا ہے تو پھر ہمیں ہوٹل کی بجائے پرائیویٹ رہائش کا تلاش کرنی چاہیے۔ اس طرح ہم آسانی سے ان کا میک اپ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ صفدر نے کہا، تم نے بتایا تھا کہ کراٹے جاتے ہوئے مینیجر سے ہر قسم کی امداد حاصل کرنے کے متعلق کہہ گیا تھا؟ عمران نے کہا، ہاں ٹھیک ہے،
مینیجر سے بات کر کے کوئی پرائیویٹ رہائش کا تلاش کی جا سکتی ہے، صفدر نے کہا۔ تو پھر جیپ پہ باہر روک کر تم صرف اندر جانا اور یہ بندوبست کر کے وہیں سے چلے جانا، عمران نے کہا۔ اور آپ؟ صفدر نے کہا۔ میری فکر نہ کرو، اگر ہم غار سے باہر آ سکتے ہیں تو جیپ سے بھی باہر نکل سکتے ہیں، عمران نے گول مول لہجے میں کہا۔ اب چونکہ شہری علاقہ شروع ہو گیا تھا، اس لیے عمران نے ایک ایسی جگہ جیپ روک دی جہاں سے اسے آسانی سے کوئی ٹیکسی وغیرہ مل سکتی تھی، اور پھر وہ اچھل کر جیپ سے باہر آ گیا۔ ان کے پیچھے آنے والی جیپیں بھی رک گئی تھیں۔ وائس ٹرانسمیٹر پر میں رابطہ قائم کر لوں گا، بے فکر رہنا، عمران نے صفدر سے کہا، اور پھر وہ پچھلی جیپوں کی طرف بڑھ گیا جس میں جوزف اور جوانا سوار تھے۔ اسے جوزف اور جوانا کو اپنے ساتھ لینے کا پروگرام اس لیے بنایا تھا تاکہ ان کے لمبے قد اور 1.5 لوڈ کی وجہ سے اوپر سے ان کو آسانی سے چیک کیا جا سکے۔ جوزف اور جوانا کو اس نے جیپوں سے نیچے اتارا اور جیپوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ جیپیں آگے بڑھتی چلی گئیں۔ آؤ بھائی، ہم کچھ کھا پی لیں، ان لوگوں نے تو کھانے کو بھی نہیں پوچھا، عمران نے جیپوں کے آگے بڑھنے کے بعد اپنے ساتھ کھڑے جوزف اور جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا سڑک کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ البتہ اس کی تیز نظریں آسمان کی بلندی پر اڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو بھی چیک کر رہی تھیں۔ سڑک کے دوسرے کنارے پر ایک ہینگنگ ریسٹورنٹ کا بورڈ نظر آ رہا تھا۔ ہینگنگ ریسٹورنٹ ایسے ریسٹورنٹ کو کہا جاتا تھا جس کی عمارت 10-12 منزلوں پر مشتمل ہوتی تھی، اور ریسٹورنٹ اس کی سب سے اوپر والی منزل کی فراخ چھت پر بنایا ہوتا تھا کہ کھلی اور باہر کی فضا میں بیٹھ کر پرلطف انداز میں کھایا پیا جا سکے، اور اس ہینگنگ ریسٹورنٹ کی عمارت 10-12 منزل ہی بلند نظر آ رہی تھی، اور یہ عمارت ہی ارد گرد کی سب سے عمارتوں سے بلند اور اونچی تھی۔ تیز رفتار لفٹ نے تھوڑی ہی دیر بعد ان تینوں کو چھت پر موجود ریسٹورنٹ تک پہنچا دیا، اور عمران نے جان بوجھ کر ایسا کونا منتخب کر لیا جہاں سے وہ اس چھوٹے سے شہر کو اچھی طرح چیک کر سکتا تھا۔ ویٹر کو اس نے جوزف کے لیے شراب اور اپنے اور جوانا کے لیے جوس لانے کے لیے کہا، اور پھر اس کی نظریں دور اڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر پر جم گئیں، اور پھر جیسے انہوں نے اپنے مشروبات ختم کیے، عمران نے دور ایک پہاڑی کی سائڈ میں ہیلی کاپٹر کو اترتے دیکھ لیا۔ آؤ چلیں، عمران نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر ایک بڑا سا نوٹ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے نکال کر ایش ٹرے کے نیچے دبایا، اور پھر تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ریسٹورنٹ کو عمارت سے نکل کر ساتھ ہی موجود ٹیکسی اسٹینڈ تک پہنچ گیا۔ گرین ولیج، عمران نے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ڈرائیور سے کہا، اور ڈرائیور نے سر ہلا دیا۔ جوزف اور جوانا نے پچھلی نشست سنبھال لی تھی۔ دوسرے میں ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھ کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ عمران چونکہ پہلے بھی 1-2 بار یہاں آ چکا تھا، اس لیے وہ اس چھوٹے سے شہر کے محلے وقوع اور علاقوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ مختلف سڑکوں پر سے گزرنے کے بعد ٹیکسی جیسے ہی ایک چوک پر پہنچی، عمران نے اسے رکنے کا اشارہ کیا، اور پھر جیب سے ایک چھوٹا سا نوٹ نکال کر اسے ٹیکسی ڈرائیور کی گود میں پھینکا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ بقایا جناب، ٹیکسی ڈرائیور نے اسے جاتا دیکھ کر اونچی آواز میں کہا، اپنے پاس رکھ لو، کبھی ہمارے پاس رقم ختم ہو گئی تو مفت چڑھا لینا، عمران نے مڑ کر کہا، اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ چوک سے اسے گرین ولیج جانے والی سڑک پر مڑنے کی بجائے دائیں طرف کو نکلنے والی ایک پرائیویٹ سڑک پر مڑ گیا۔ اس سڑک پر پرائیویٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا، اور ساتھ ہی کسی سیڈ فارم کا بورڈ بھی نصب تھا۔ عمران اور جوانا تیز سے قدم اٹھاتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ سڑک کے دونوں اطراف میں گھنے درخت تھے۔ عمران ان درختوں کی آڑ لے کر چل رہا تھا، اور پھر سڑک آہستہ آہستہ بلندی کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ سڑک کا رخ اس چھوٹی سی پہاڑی کی طرف تھا، اور پھر تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ اس پہاڑی کی خاصی بلندی پر پہنچ گئے۔ ایک ہلکا سا موڑ آتے ہی عمران ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ اب اس کے سامنے وادی میں درختوں کے ایک بڑے سے جھنڈ کے درمیان خالی جگہ پر انہوں نے وہی ہیلی کاپٹر دیکھ لیا تھا۔ ہیلی کاپٹر خاصا بڑا اور جدید تھا۔ اس پر کسی اسپرے کرنے والی فرم کا نام اور مونوگرام بنا ہوا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہی ایک لمبا ترنگا سا نوجوان بڑے چوکنے انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے کاندھے سے ایک جدید قسم کی مشین گن لٹکی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ عمران نے وائس ٹرانسمیٹر کا ونڈ بٹن کھینچا اور اسے تھوڑا سا گھما کر دوبارہ دبایا۔ دوسرے لمحے گھڑی کے ڈائل پر 4 کا ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ یہ جولیا کا نمبر تھا۔ پھر چند ہی لمحوں بعد ہندسہ مسلسل جلنے لگا۔ ہیلو جولیا، میں عمران بول رہا ہوں، اوور۔ عمران نے ہندسے کے مسلسل جلتے ہی گھڑی کو منہ لگاتے ہوئے کہا، یس جولیا اٹینڈنگ، اوور۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ تم لوگ اس وقت کہاں موجود ہو، اوور، عمران نے پوچھا۔ ہم ایک زرعی فارم کی عمارت میں ہیں، یہ عمارت خالی پڑی ہوئی ہے، اوور، جولیا کی آواز سنائی دی۔ ہیلی کاپٹر کے بارے میں کیا معلومات ہیں، اوور، عمران نے کہا۔ ہیلی کاپٹر کو ہم نے فارم کے قریب ہی ایک پہاڑی کی اترائی میں اترتا چیک کر لیا ہے۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر پوزیشنیں سنبھال چکے ہیں۔
میں اور صدیقی فارم کی چھت پر ہیں. ہیلی کاپٹر سے 6 افراد اتر کر مختلف سمتوں سے فارم کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم ان کے انتظار میں ہیں. اوور. جولیا نے جواب دیا. اوکے، سب کو کہہ دو کہ ان لوگوں کو زندہ پکڑا جائے. میں اس ہیلی کاپٹر کے پیچھے موجود ہوں. اوور اینڈ آل. عمران نے کہا اور ونڈ بٹن دبا کر رابطہ ختم کیا. فارم کی عمارت چونکہ گھنے درختوں میں چھپی ہوئی تھی اس لیے یہاں سے انہیں نظر نہ آ رہی تھی. کیا خیال ہے ماسٹر، اس ہیلی کاپٹر والے کو کور نہ کر لیا جائے؟ جوانا نے سرگوشی میں عمران سے پوچھا. ہاں، لیکن اسے زندہ پکڑنا ہے، مرنے نہ پائے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا. اور جوانا سر ہلاتا ہوا جھکے جھکے انداز میں آگے بڑھنے لگا. عمران اور جوزف وہیں موجود رہے کیونکہ زیادہ آدمیوں کے چلنے سے مشین گن بردار چوکنا ہو سکتا تھا. جوانا بلی کی سے انداز میں دبے پاؤں آگے بڑھتا ہوا اس ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گیا. ہیلی کاپٹر اور وہ آدمی گہرائی میں تھے جبکہ جوانا ان کی نسبت بلندی پر تھا. ابھی جوانا اور آگے بڑھ رہا تھا کہ وہ آدمی بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اسے بڑی پھرتی سے کندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن اتارنے کی کوشش کی. لیکن اسی لمحے جوانا نے قدم بہ قدم آگے بڑھانے کی بجائے وہیں سے اس پر چھلانگ لگا دی اور پھر وہ اسے لیتا ہوا نیچے گہرائی میں لڑکتا چلا گیا. آؤ، عمران نے ان دونوں کے گرتے ہی جوزف سے کہا اور وہ دونوں بھاگتے ہوئے نیچے کی طرف اترنے لگے. جوانا اور وہ آدمی ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے جب سپاٹ زمین پر پہنچے تو اس آدمی نے انتہائی تیزی سے جوانا کو ایک طرف اچھال دیا. جوانا گو بظاہر اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور دکھائی دے رہا تھا، لیکن جس انداز میں اس نے جوانا کو اپنے جسم سے اچھالا تھا اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں جوانا سے کم طاقتور نہیں ہے. جوانا ایک طرف گرتے ہی بجلی کی سی تیزی سے اچھلا اور پھر اس نے تیزی سے اٹھتے ہوئے اس آدمی کے سینے میں ٹکر مار دی اور وہ آدمی پشت کے بل زمین پر گرا جبکہ جوانا اس کے اوپر تھا. اس آدمی نے ایک بار پھر جوانا کو دونوں ٹانگیں سکیڑ کر دور اچھالنا چاہا، لیکن اب جوانا سنبھل چکا تھا. اسے دونوں گھٹنے پوری قوت سے اس کے سینے پر اچھل کر مارے تو دور اس آدمی کے حلق سے پہلی بار گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی. ہٹ جاؤ جوانا، اسی لمحے عمران نے ان کے سر پر پہنچتے ہوئے کہا. اس کے ہاتھ میں وہی مشین گن تھی جو چند لمحے پہلے اس آدمی کے ہاتھ میں تھی اور جو جوانا کے اچانک ٹکرانے کی وجہ سے ایک طرف گر گئی تھی. عمران کی آواز سنتے ہی جوانا اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا. اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ دوست، عمران نے مشین گن کا رخ اس آدمی کی طرف کرتے ہوئے کہا اور وہ دانت بھینچتے ہوئے آہستہ سے اٹھنے لگا. ابھی وہ پوری طرح سیدھا بھی نہ ہوا تھا کہ اچانک عمران کے ہاتھ میں موجود مشین گن نے کلا بازی کھائی اور پلک جھپکنے میں اس کے ہاتھ میں گن کی نال تھی اور پھر عمران نے لاٹھی کے سے انداز میں گن کا بھاری دستہ اٹھتے ہوئے اس آدمی کی کھوپڑی پر جما دیا اور وہ آدمی اوخ کی آواز نکالتا ہوا ایک بار پھر گھٹنوں کے بل زمین بوس ہوتا ہوا دکھائی دیا. پہلے بار کے بعد دوسرا بار ہوا اور وہ بے حس و حرکت ہو کر نیچے گر گیا. وہ بے ہوش ہو چکا تھا. اسے اٹھا کر لے چلو، عمران نے گن کو دوبارہ دستے سے پکڑتے ہوئے کہا اور پھر جوانا اس آدمی کو اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ اچانک فارم کی طرف سے خوفناک دھماکے سنائی دیے. یہ دھماکے اتنے خوفناک تھے کہ زمین بری طرح لرزنے لگی تھی اور وہ سب لڑکھڑا کر رہ گئے. دھماکے مسلسل ہو رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے فارم پر خوفناک بموں کی مسلسل بارش ہو رہی ہو. اوہ بھاگو، ان لوگوں نے شاید فارم پر بم برسانے شروع کر دیے ہیں، عمران نے کہا اور پھر وہ تیزی سے فارم کی طرف بھاگنے لگا. اس آدمی کو جوانا نے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا. فارم کی طرف سے گرد اور دھوئیں کا بادل سا اٹھنے لگا تھا. ابھی وہ تھوڑی ہی دور آگے گئے ہوں گے کہ انہوں نے درختوں میں سے 2 افراد کو دوڑ کر اپنی طرف آتے دیکھا. ان کے ہاتھوں میں بم فائر گنیں موجود تھیں. جیسے وہ درختوں سے نکلے عمران نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا اور وہ دونوں اچھل کر پشت کے بل زمین پر گرے. ان میں سے ایک نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا. عمران اور اس کے ساتھی دوڑتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے. گولیوں نے ان کے سینے چھلنی کر کے رکھ دیے تھے. دھماکے ختم ہو چکے تھے اور ایک بار پھر گہرا سکوت طاری ہو چکا تھا. عمران، جوزف اور جوانا بھاگتے ہوئے جب درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے تو اس نے سامنے ایک وسیع و عریض عمارت کو زمین بوس ہوتے دیکھا. دھواں اور گرد ابھی تک ماحول پر چھائی ہوئی تھی لیکن زمین بوس ہوتی ہوئی عمارت صاف نظر آ رہی تھی. پوری عمارت ٹینکوں کی طرح بیٹھ چکی تھی. اوہ باس، یہ تو مکمل تباہی ہے، جوانا نے کہا. لیکن عمران نے کوئی جواب نہ دیا اور بھاگتا ہوا زمین بوس عمارت کی حدود میں داخل ہو گیا. اسی لمحے سائڈ سے ایک بھوت نما آدمی باہر نکلا. عمران نے تیزی سے مشین گن سیدھی کی لیکن دوسرے لمحے اس نے گن نیچے کر لی کیونکہ آنے والا صفدر تھا. گرد کی وجہ سے وہ بھوت نظر آ رہا تھا. کیا ہوا باقی ساتھی؟ عمران نے چیخ کر پوچھا. اوہ عمران صاحب، سب محفوظ ہیں لیکن ہم انہیں زندہ نہیں پکڑ سکے. 4 افراد مارے گئے ہیں، 2 فرار ہو گئے ہیں، صفدر نے مطمئن لہجے میں کہا. اور چند لمحوں بعد سیکرٹ سروس کے ارکان مختلف سائڈوں سے برآمد ہونا شروع ہو گئے. مٹی کی وجہ سے ان کی حالت خراب تھی
لیکن وہ تھے صحیح سلامت۔ یہ کیسے ہوا؟ جولیا نے تو مجھے بتایا تھا کہ وہ چھت پر ہے، عمران نے قدرے مطمئن لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ صدیقی چھت پر تھے اور ہم سب نے عمارت سے ہٹ کر پوزیشنیں سنبھال لی تھیں، لیکن جب یہ لوگ قریب آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں میں بم فائر گنیں دیکھ لی تھیں۔ چنانچہ میں نے فوراً ان دونوں کو باہر آنے کے لیے کہا، اور یہ شکر ہے کہ وہ کچھ دیر آپس میں مشورہ کرتے رہے، اور جب وہ فائر کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوئے، اس وقت تک جولیا اور صدیقی باہر آ چکے تھے۔ اس وقت تک میرا صرف آئیڈیا تھا کہ شاید وہ عمارت پر بم برسائیں گے، لیکن مجھے یقین نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے پہلے انہیں ہم سے آپ لوگوں کے متعلق پوچھ گچھ کرنی چاہیے تھی، لیکن ان 6 افراد نے بیک وقت بم برسا دیے۔ اس پر مجھے فائر کرنا پڑا۔ ہم نے 4 افراد مار لیے، البتہ 2 افراد ہماری زد سے نکل کر درختوں میں غائب ہو گئے، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ان کا شکار ہم نے کر لیا ہے، بہرحال اچھا ہوا کہ سب بچ گئے۔ آؤ اب یہاں سے نکل چلیں، ایسا نہ ہو کہ پولیس پہنچ جائے، عمران نے کہا، اور پھر وہ مڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی باقی بھی آگے بڑھے، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے درختوں کے جھنڈ اور اس کے سامنے پڑی ہوئی دونوں لاشوں کو کراس کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سب ساتھی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو چکے تھے۔ جوانا نے اس بے ہوش آدمی کو بھی اپنے قدموں میں رکھ لیا تھا۔ پائلٹ سیٹ عمران نے سنبھال لی تھی۔ وہ چندہ میں غور سے اس جدید قسم کے ہیلی کاپٹر کی مشینری کو دیکھتا رہا، کیونکہ اس میں ایسی مشینری نظر آ رہی تھی جو اس کے لیے نہیں تھی۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا، پھر سے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا انجن اسٹارٹ کر دیا، کیونکہ دور سے پولیس گاڑیوں کے سائرن اب سنائی دینے لگے تھے۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا اور عمران اسے واپس سڑک پر لے جانے کی بجائے آگے ہی لیتا چلا گیا۔ کافی بلندی پر جا کر عمران نے ہیلی کاپٹر کو کسی خالی علاقے کی طرف موڑنا چاہا، مگر دوسرے لمحے وہ چونک پڑا، کیونکہ ہیلی کاپٹر کی مشینری جام ہو چکی تھی۔ وہ ایک ہی رخ پر تیزی سے پرواز کیے چلا جا رہا تھا۔ عمران نے ادھر ادھر ہاتھ مارنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ ہیلی کاپٹر مکمل طور پر آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا۔ اس کا کنٹرولنگ رابطہ کسی اور جگہ سے منسلک ہو گیا تھا، اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اپنی پشت نشست کے ساتھ لگا لی۔ کیا ہوا؟ ساتھ بیٹھی جولیا نے چونک کر پوچھا، اور جب عمران نے تفصیل بتائی تو جولیا کے ساتھ ساتھ باقی ممبران کے چہروں پر بھی گہری تشویش کے آثار نمایاں ہو گئے، لیکن وہ سب بے بس تھے، کیونکہ ہیلی کاپٹر بہت زیادہ بلندی پر تھا اور ان کے پاس پیراشوٹ بھی نہ تھے کہ وہ اتنی بلندی سے کود سکتے۔ ہیلی کاپٹر انتہائی تیز رفتاری سے ایک ہی سمت اڑا جا رہا تھا، اور عمران نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی سمت اسی پہاڑی کی طرف ہے جس کے نیچے اسٹار ٹریک کی لیبارٹری موجود ہے۔ لیکن ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ اچانک ہیلی کاپٹر سے تیز سیٹی کی آواز بلند ہوئی اور وہ سب چونک کر مشینری کی طرف دیکھنے لگے۔ لیکن دوسرے لمحے انہیں ایک اور احساس ہوا کہ ان کے جسم سیٹوں کے ساتھ بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ سیٹوں کے ساتھ چمٹے نہ تھے، صرف حرکت کرنے سے معذور ہو گئے تھے۔ البتہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور دماغ آزاد تھا۔ وہ سوچ سکتے تھے، لیکن نہ ہی بول سکتے تھے اور نہ حرکت کر سکتے تھے۔ باقی ممبران کی آنکھوں میں ایسا ہوتے ہی شدید الجھن کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ البتہ عمران کی آنکھوں میں مختلف رد عمل نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسرت اور اطمینان کی جگمگاہٹ ابھر آئی تھی۔ اسے دراصل صرف ایک خطرہ تھا کہ کہیں ریڈیو کنٹرول ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی دھماکے سے نہ اڑا دیا جائے۔ ایسی صورت میں ان سب کی موت یقینی ہو جاتی، لیکن کسی مخصوص وجہ سے انہیں بے حس و حرکت کر دینے کا مقصد صاف تھا کہ اسٹار ٹریک ہیلی کاپٹر کو فضا میں تباہ کر دینے کی بجائے انہیں بے حس و حرکت کر کے لیبارٹری میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس لیے عمران کی آنکھوں میں مسرت اور اطمینان کی جھلکیاں نمایاں ہو گئی تھیں۔ چیف باس اپنے کمرے میں بیٹھا ایک موٹی سی فائل کے مطالعے میں مصروف تھا۔ یہ کمرہ اس پوری لیبارٹری کا ہیڈ کوارٹر کہلاتا تھا، کیونکہ یہاں ایسی مشینری نصب کی گئی تھی کہ چیف باس یہاں بیٹھے بیٹھے سینکڑوں فٹ پھیلی ہوئی جدید ترین خلائی لیبارٹری کو نہ صرف چیک کر سکتا تھا، بلکہ جب وہ چاہتا اسے یہاں بیٹھے بیٹھے کنٹرول بھی کر سکتا تھا۔ اسٹار ٹریک کی لیبارٹری 4 بڑے بڑے ہال نما کمروں پر مشتمل تھی، جس میں انتہائی جدید قسم کی مشینری نصب تھی، اور دنیا کے ذہین ترین سائنسدان اس لیبارٹری میں کام کرتے تھے۔ وہ یہ کام کرنے کے لیے مجبور تھے، کیونکہ چیف باس نے ان کے ذہنوں کو واش کر کے باقاعدہ اپنا غلام بنا لیا تھا۔ لیبارٹری کے ان مخصوص کمروں میں سوائے ان سائنسدانوں اور چیف باس کے کسی اور کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ ان کمروں کے علاوہ بے شمار چھوٹے بڑے اور کمرے موجود تھے، جہاں دیگر کاموں کے لیے مختلف افراد موجود رہتے تھے۔ کالنگر لیبارٹری سے ہٹ کر باقی افراد کا انچارج تھا۔ کرام بھی براہ راست لیبارٹری کے ان کمروں سے متعلق نہ تھا۔ اس کا کام ضروری آلات کی شہر سے لیبارٹری کو خفیہ طور پر سپلائی کرنا تھا، اور چونکہ وہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا اسمگلر تھا، اس لیے وہ ایسے کام انتہائی مہارت سے کر لیتا تھا۔ چونکہ کرام کا تعلق زیر زمین دنیا سے رہا تھا، اس لیے چیف باس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے خاتمے کے لیے کرام کو ہی مقرر کیا تھا۔ اس پوری لیبارٹری کو پہاڑ کے اندر انتہائی مہارت سے تیار کیا گیا تھا،
اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا نظام قائم کیا گیا تھا کہ واقعی اگر پہاڑ پر ہائیڈروجن بم بھی مار دیا جاتا تو پہاڑ تو شاید روئی کے گالوں کی طرح اڑ جاتا، لیکن لیبارٹری کو معمولی سا نقصان بھی نہ پہنچ سکتا تھا۔ لیبارٹری سے آمد و رفت کا راستہ پنسلوانیا کی انہی خوفناک غاروں کی سمت سے رکھا گیا تھا۔ البتہ ایک اور ایمرجنسی وے بھی تھا جو اس پہاڑی کے دوسری طرف تھا، لیکن اسے کھولنے اور بند کرنے کا تمام نظام آٹومیٹک کمپیوٹر کنٹرول تھا، اور سوائے خاص حالات کے ایمرجنسی وے کھولا نہ جا سکتا تھا، اور اس کا نظام ایسا بنایا گیا تھا کہ اسے کسی صورت سے باہر سے نہ کھولا جا سکتا تھا۔ البتہ اگر کمپیوٹر مخصوص کوڈ باہر جانے والوں کو ایشو کر دیے جاتے تو پھر وہ ایک مخصوص جگہ پہنچ کر جب وہ کوڈ دہراتے تو یہ ایمرجنسی راستہ باہر سے بھی کھلوایا جا سکتا تھا، لیکن اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ جسے کمپیوٹر کوڈ ایشو کیا جاتا وہی یہ کوڈ دہراتا تو راستہ کھل سکتا تھا، ورنہ نہیں۔ اور ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ بولنے والا جب تک صحیح ہوش و حواس میں نہ ہوتا، اس کی آواز اور لہجے کی وائبریشنز بالکل درست نہ ہوتی، دروازہ نہ کھل سکتا تھا۔ لیبارٹری سے ہٹ کر چیف باس نے فاراق میں بھی ایک چھوٹی سی لیبارٹری بنائی ہوئی تھی جہاں وہ ایسا تحقیقاتی کام سر انجام دیتا تھا جس کی مشینری وہ یہاں شفٹ نہ کر سکتا تھا۔ اس سیکنڈ لیبارٹری کا انچارج پہلے مارتھم تھا، اور مارتھم کی موت کے بعد اب ہنری کو انچارج بنایا گیا تھا۔ چیف باس زیادہ تر اصل لیبارٹری میں ہی رہتا تھا، لیکن جب ضرورت محسوس کرتا وہ فاراق والی سیکنڈ لیبارٹری میں بھی چلا جاتا تھا۔ خلائی ریسرچ میں وہ اس قدر ایڈوانس ہو چکا تھا کہ اس نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تمام سپر پاورز اس کے پیچھے لگ گئی تھی، لیکن آج تک کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ اسٹار ٹریک کی لیبارٹری کہاں ہے۔ اس کی مین لیبارٹری کا انچارج دنیا کا مشہور سائنسدان کلوک مانتاشا تھا، جس کا تعلق ویسٹرن کاربن سے تھا اور جس نے خلائی ریسرچ میں ایک نیا پروسیس ایجاد کیا تھا، اور چیف باس نے اسے اغوا کر کے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اور یہ سب اس کی کاوش تھی کہ آج اسٹار ٹریک دنیا کی تمام سپر پاورز کے لیے ہوا بن چکا تھا۔ لیکن جب سے چیف باس نے فاراق میں ہونے والی میٹنگ کی رپورٹ حاصل کر لی تھی، اسے پہلی بار پاکیزہ کے علی عمران سے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ اس میٹنگ میں علی عمران نے جس ذہانت سے کلوک مانتاشا کے لیے پروسیس اور چونے کی دلدل اور پنسلوانیا کی غاروں کا آئیڈیا لگایا تھا، اس سے چیف باس کو پاگل کر دیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ نوجوان کلوک مانتاشا سے بھی ذہانت میں 2 قدم آگے ہے۔ اور پھر جب عمران اپنے ساتھیوں سمیت غاروں میں پہنچ گیا اور اس نے جس ذہانت سے پہلی غار کا راستہ ڈھونڈ لیا، چیف باس حیران رہ گیا تھا۔ اور پھر اندھی غار میں گرنے کے بعد جس طرح وہ اور اس کے ساتھی باہر نکلے اور وہاں جس پھرتی ذہانت اور مہارت کا مظاہرہ عمران نے کیا تھا، اس نے چیف باس کو شجدہ کر دیا تھا۔ وہ اسے اپنے لیے دنیا کا سب سے بڑا خطرہ محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو وہیں غاروں میں عمران اور اس کے ساتھیوں کا بڑی آسانی سے خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کرنے سے اپنے آپ کو بمشکل باز رکھا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق ایسا کرنے سے وہ اپنی لیبارٹری کا محل وقوع دنیا پر آشکارا کر دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھی ان پہاڑیوں سے ہٹے تھے، اسے کرام کو احکامات دے دیے تھے کہ وہ ان کی رہائش گاہ کو بموں سے ہی اڑا دے گا، کیونکہ ایسی صورت میں کسی کا خیال ان غاروں تک نہ جا سکتا تھا۔ کرام اور اس کے 5 ساتھی ہیلی کاپٹر پر لیبارٹری سے باہر جا چکے تھے۔ وہ اپنے ساتھ جدید قسم کی بم فائر رینج گنیں بھی لے کر گئے تھے، اور اب چیف باس کو کرام کی طرف سے رپورٹ کا انتظار تھا۔ وہ اسی انتظار میں بیٹھا ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا کہ کمرے میں تیز سیٹی کی آواز سنتے ہی چونک پڑا۔ اسے پھرتی سے میز پر رکھے ایک تکونی آلے کے ایک کونے کو دبایا تو سیٹی کی آواز بند ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی سامنے دیوار پر ایک اسکرین روشن ہو گئی۔ اسکرین پر ایک ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ چیف باس نے تکونی آلے کو پھرتی سے اٹھایا اور اس کے اوپر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے گوٹ کو گھمانا شروع کر دیا۔ اس گوٹ کے گھومتے ہی ہیلی کاپٹر اسکرین پر پھیلتا چلا گیا۔ اب اس کا اندرونی منظر واضح نظر آ رہا تھا، اور چیف باس یہ منظر دیکھتے ہی یوں اچھل کر کرسی سے کھڑا ہو گیا جیسے اچانک کرسی میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں جو اسکرین پر جمی ہوئی تھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی، کیونکہ ہیلی کاپٹر میں اس نے کرام اور اس کے ساتھیوں کی بجائے عمران اور اس کے ساتھیوں کو سوار دیکھا تھا۔ البتہ پچھلی نشستوں پر بیٹھے ہوئے عمران کے ایک حبشی ساتھی کے قدموں میں اسے کرام کے ایک ساتھی کو بے حس و حرکت پڑے ہوئے دیکھا تھا۔ اوہ، ان لوگوں نے ہیلی کاپٹر پر ہی قبضہ جما لیا، چیف باس نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ یہ عمران اور اس کے ساتھی ضرورت سے زیادہ ہی ذہین اور تیز ثابت ہو رہے تھے۔ انہیں اب ختم ہو جانا چاہیے، چیف باس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس نے میز پر پڑے ہوئے ایک انٹرکام کا بٹن دبا دیا۔ پہلے والی اسکرین کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی۔ اس پر ایک ادھیڑ عمر آدمی کی شکل نظر آئی
یس باس، ادھیڑ عمر کے لب ہلے اور آواز کمرے میں گونجی۔ لارک، کوبرا رینج آپریٹنگ مشین آن کر دو۔ میں نے کوبرا ہیلی کاپٹر کو فضا میں تباہ کرنا ہے، چیف باس نے کرخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اپنا ہیلی کاپٹر باس؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں تو کوئی اور کوبرا ہیلی کاپٹر نہ ہے، لارک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اسے کرام لے کر گیا تھا چند خطرناک افراد کو ہلاک کرنے، لیکن اب وہ خطرناک افراد اس پر قابض ہیں، چیف باس نے کہا۔ اوہ باس، لیکن ہمارے پاس ایک ہی کوبرا ہیلی کاپٹر ہے، اور اگر یہ تباہ ہو گیا تو ہماری اسپیشل سپلائی متاثر ہوگی۔ آپ کو علم ہے کہ 3 روز بعد اسپیشل سپلائی کی ضرورت ہے، اور اسپیشل سپلائی کوبرا ہیلی کاپٹر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اگر اسپیشل سپلائی بر وقت نہ پہنچی تو ہمارا سینچری ڈسکوری والا تمام منصوبہ درم برم ہو کر رہ جائے گا۔ ویسے آپ جیسے حکم کریں، لارک نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ واقعی، مجھے اس بات کا تو خیال ہی نہ آیا تھا، لیکن اب ان خطرناک افراد سے ہیلی کاپٹر کیسے خالی کرایا جائے؟ ان افراد کا خاتمہ بھی ضروری ہے، چیف باس نے کہا۔ باس، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنے کنٹرول میں کر لیں اور پھر شاک ریز سے ان لوگوں کو بے حس و حرکت کر کے ہیلی کاپٹر کو ایمرجنسی گیٹ کے باہر اتار کر ان لوگوں کو ہیلی کاپٹر سے اتارا جا سکتا ہے، لارک نے جواب دیا۔ اوہ ویری گڈ، یہ طریقہ اچھا ہے، اس طرح ہیلی کاپٹر بھی بچ جائے گا اور یہ لوگ بھی یقینی طور پر ختم ہو جائیں گے، چیف باس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ پھر کیا حکم ہے باس؟ ہیلی کاپٹر کو رینج میں لے کر شاک ریز اس میں گزاری جائیں، لارک نے پوچھا۔ ہاں، اور ہیلی کاپٹر کو واپس ایمرجنسی وے کے گیٹ پر لے کر اتارا جائے، اس کے بعد میں مزید احکامات دوں گا، چیف باس نے کہا اور بٹن پریس کر دیا۔ اسکرین دوبارہ تاریک ہو گئی، پھر اس بٹن کے ساتھ ایک اور بٹن کو اس نے پریس کیا تو ایک اور چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی۔ اس پر ایک خاص سے بوڑھے آدمی کی تصویر ابھر آئی تھی، جس کی فراخ پیشانی اس کی ذہانت کی دلیل تھی۔ یس، بوڑھے کے لب ہلے اور آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ پروفیسر، ہیڈ کوارٹر میں آؤ، تم سے ایک خاص مشورہ کرنا ہے، چیف باس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، ابھی حاضر ہوا، بوڑھے نے کہا، اور چیف باس نے بٹن کو دوبارہ پریس کر کے اسکرین کو تاریک کر دیا۔ یہ پروفیسر کلوک مانتاشا تھا، اور ابھی لارک سے گفتگو کرنے کے بعد چیف باس کے ذہن میں ایک نیا خیال ابھرا تھا کہ کیوں نہ اس ذہین ترین نوجوان علی عمران کے ذہن کو کنٹرول میں کر کے اسے اپنی لیبارٹری میں رکھ لیا جائے۔ اس طرح یہ اس کی لیبارٹری کے لیے ایک اچھا اضافہ ثابت ہوگا، لیکن اس کے لیے وہ پہلے پروفیسر سے تفصیلی مشورہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پروفیسر کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھلا اور پروفیسر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ بیٹھو پروفیسر، چیف باس نے میز کے قریب رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پروفیسر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں ہر قسم کے جذبات سے آری خالی خالی دکھائی دے رہی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ چیف باس کو دیکھنے کی بجائے خلا میں گھور رہا ہو۔ اسی لمحے کمرے میں سیٹی کی سی آواز گونجی اور پھر پہلے والی اسکرین روشن ہو گئی۔ اسکرین پر لارک کی تصویر ابھر آئی تھی۔ باس، ہم نے ہیلی کاپٹر کو رینج میں لے کر شاک ریز فائر کر دی۔ ہیلی کاپٹر میں موجود تمام اشخاص بے حس و حرکت ہیں، اور ہیلی کاپٹر کو میں ایمرجنسی گیٹ وے کی طرف لا رہا ہوں، مزید احکامات دیں، لارک کی آواز کمرے میں گونجی۔ ہیلی کاپٹر کو گیٹ وے کے قریب اتار لو اور صرف پہرا دیتے رہو، میں پروفیسر سے ایک ضروری مشورے کے بعد احکامات دوں گا۔ اور سنو، جی ایم کمپیوٹر سے چیک کر لو کہ شاک ریز نے ہر ایک پر اثر بھی کیا ہے، ان میں سے ہر ایک ہوشیار بھی رہے، تسلی ضروری ہے، چیف باس نے کہا۔ یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی، لارک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسکرین دوبارہ تاریک ہو گئی۔ پروفیسر، پاکیشیا کا ایک نوجوان ہے علی عمران، سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتا ہے، اسے کریمیا نے ہماری لیبارٹری ٹریس کرنے پر مامور کیا ہے، اور اس نے ایک میٹنگ میں پروفیسر کرمٹ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے تمہارے ایجاد کردہ خلائی ریسرچ نظام کا حوالہ دیا، اور اندازہ لگا لیا کہ اس نظام پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایسی دلدل کے ساتھ لیبارٹری ہونی ضروری ہے جن میں چونے کی آمیزش ہو۔ چنانچہ وہ اپنی ٹیم لے کر یہاں پہنچ گیا، اس نے راستہ بھی ٹریس کر لیا، لیکن لیبارٹری میں داخل نہ ہو سکا، اور شاید کوئی نیا پروگرام بنانے کے لیے ساتھیوں کے ساتھ واپس گیا۔ تو میں نے کرام اور اس کے ساتھیوں کو کوبرا ہیلی کاپٹر میں ان کے تعاقب میں بھیجا کہ جہاں یہ جا کر رہیں وہاں وہ بم فائر کر کے پوری عمارت کو ہی اڑا دیں، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کوبرا ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر لیا۔ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ کوبرا ہیلی کاپٹر میں ایسا سسٹم ہے کہ کمپیوٹر کوڈ کے بغیر اگر کوئی اسے اڑانے کی کوشش کرے گا تو ہمیں فوراً اطلاع مل جائے گی۔ چنانچہ جیسے ہی انہوں نے ہیلی کاپٹر کو اڑایا مجھے اطلاع مل گئی، چنانچہ میں نے لارک کو کہا کہ وہ ہیلی کاپٹر کو اپنی رینج میں لے کر ان پر شاک ریز فائر کر دے۔ اس کے بعد ایمرجنسی وے گیٹ وے کے باہر ہیلی کاپٹر کو اتار کر ان بے حس و حرکت افراد کو نیچے اتار کر گولی مار دی جاتی۔ چنانچہ لارک نے ایسا کیا، لیکن اسی دوران مجھے ایک خیال آ گیا کہ ایسا ذہین سائنسدان ضائع کیوں کیا جائے؟ اگر ہم اس کے ذہن کو واش کر کے اپنے کنٹرول میں کر لیں تو ہماری لیبارٹری میں کام کر سکتا ہے۔
اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ تمہارا اس بارے میں کیا مشورہ ہے، چیف باس نے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں باس؟ اگر تم اسے اس قابل سمجھتے ہو کہ یہاں کام کر سکتا ہے تو اسے یہاں رکھ لو، ورنہ گولی مار کر جھنجھٹ ہی ختم کر دو، پروفیسر نے بے جان اور جذبات سے آئی لہجے میں کہا۔ دیکھو پروفیسر، کیا تم RI مشین سے اس کا ذہنی لیول چیک نہیں کر سکتے؟ اس طرح اس بارے میں حتمی رپورٹ مل جائیں گی کہ کیا واقعی وہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں۔ گولی ہی مارنی ہے تو اس کے بعد بھی ماری جا سکتی ہے، چیف باس نے کہا۔ ہاں، چیک کیا جا سکتا ہے، صرف اسے ہی چیک کرنا ہے یا اس کے کوئی اور ساتھی بھی ہیں، کیونکہ میرے پاس چیکنگ لوشن کی مقدار اتنی موجود ہے کہ زیادہ سے زیادہ 10 افراد کو چیک کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، پروفیسر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کافی ہے، ویسے تو میرا خیال یہی تھا کہ صرف اسے ہی چیک کیا جائے، باقی افراد کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اب تمہاری بات سے مجھے خیال آ گیا ہے کہ کیوں نہ سب کو ہی چیک کر لیا جائے، لوشن ہی خرچ ہونا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے مطلوبہ لیول پر ایک سے زیادہ افراد پہنچ جائیں، آخر ایک ذہین آدمی اپنے ساتھ جو لوگ رکھتا ہے وہ احمق تو نہیں ہو سکتے، چیف باس نے کہا۔ ٹھیک ہے، انہیں RI روم میں پہنچا دیں، میں چیک کر کے رپورٹ دے دوں گا، پھر جیسا آپ حکم کریں گے اس کی تعمیل ہوگی۔ پروفیسر کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سب کچھ کسی مجبوری کے تحت کر رہا ہو، اس کی ذاتی دلچسپی اس میں شامل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں بھجوا دیتا ہوں، اب جب کہ مجھے یہ خیال آ گیا ہے تو پھر چیکنگ میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، چیف باس نے کہا، اور پروفیسر کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مجھے اجازت ہے؟ پروفیسر نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، تم مشین تیار کرو، میں انہیں بھجواتا ہوں، اور میں خود بھی وہیں آ رہا ہوں، چیف باس نے کہا، اور پروفیسر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اس کے کمرے سے باہر جانے کے بعد چیف باس نے تکونی آلے کا بٹن دبا دیا، سامنے والی اسکرین روشن ہو گئی۔ اسکرین پر ہیلی کاپٹر نظر آ رہا تھا جو پہاڑی کی ایک چٹان پر جمع ہوا تھا، اور اس میں موجود تمام افراد بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے تھے۔ چیف باس نے دوسرا بٹن پش کیا تو چھوٹی اسکرین روشن ہو گئی اور اس پر لاک کی تصویر ابھر آئی۔ یس باس، لاک حاضر ہے، لاک کی آواز سنائی دی۔ GM کمپیوٹر سے شاک ریز کی کارکردگی چیک کر لی تم نے؟ لاک، چیف باس نے پوچھا۔ یس باس، سب شاک ریز کے پوری طرح اثر میں ہیں، لاک نے جواب دیا۔ اوکے، اب ایسا کرو کہ کوڈ کمپیوٹر کو آن کر کے ہیلی کاپٹر کو اندر لے آؤ اور ان آدمیوں کو RI روم میں بھجواؤ، چیف باس نے کہا۔ مگر باس، یہ غیر متعلق آدمی لیبارٹری کے اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا، لاک نے شدید حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جب میں حکم دے رہا ہوں تو پھر کیسے نہیں آ سکتے؟ اور جب تم کہہ رہے ہو کہ وہ شاک ریز ٹارگٹ میں ہیں تو پھر ہمیں ان سے کیا ضرر پہنچ سکتا ہے؟ چیف باس نے کرخت لہجے میں کہا۔ یہ تو ٹھیک ہے باس، لیکن IGM روم میں یقیناً آپ ان کا ذہنی لیول چیک کریں گے، ایسی صورت میں جیسے ہی IGM مشین آپریٹ ہوگی شاک ریز کے اثرات ختم ہو جائیں گے، لاک نے قدرے ڈرے ڈرے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، مجھے سائنس پڑھانے کی کوشش نہ کرو، پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ IGM مشین میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ایسی صورت میں وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے، پھر وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اور سنو، جو میں حکم کیا کروں اس کی فوری تعمیل ہونی چاہیے، میرے ساتھ آئندہ کسی موقع پر بحث کرنے کی ضرورت نہ کیا کرنا، یہ میں پہلے ہی چانس کی وجہ سے تمہیں کہہ رہا ہوں، سمجھے؟ چیف باس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ یس باس، سوری باس، آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی باس، لاک نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور چیف باس نے ہنکارہ بھرتے ہوئے لاک والی چھوٹی اسکرین آف کر دی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔